بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، دلوں کو تھام کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کا احوال سماعت فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا واقعہ سنائیں گے۔ یہ واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا لیا اور حضرت عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی کنیز ام ایمن اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال کی تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری لگ بھگ 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی۔ راستے میں سناٹا ہی سناٹا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ راستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے اور دل میں تڑپ سی اٹھی۔ حضرت آمنہ نے اپنے 6 سال بیٹے محمد کو اور اپنی نکرانی ام ایمن کو فرمایا، آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں رہنے والے لوگوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیسا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد تھا۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک زندگی کی شروعات کی تھی۔ شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر گئے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں بھر آیا تھا۔ اونٹنی مدینہ کی طرف بڑھتی گئی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی ماں کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا وہ ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی ماں سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان خاتون حضرت آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی اور اپنی ماں سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمنہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی امی نے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتی نہ تھکتی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نواسے کو کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے، جیسے میرے گھر میں 14ویں کا چاند اتر آیا ہو۔ آپ فرماتی ہیں جب رات ہوتی تو ہمارے گھر نور کی طرح گھر روشن ہو جاتا تھا، اندھیرے کا پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ 2 دن کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ کہہ رہی تھی کہ اے عبداللہ، تم مجھ سے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنی آمنہ کے غم کو دیکھتے۔ میں تو گھر میں امیدیں لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینے میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے جس کا نام تمہارے بابا عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ اللہ نے تیرے بچے محمد کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اے عبداللہ، تم زندہ ہوتے تو اپنے محمد کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے اور اچھے اچھے کھلونے لاتے۔ اپنے چاند جیسے خوبصورت بچہ محمد، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تیرا یہ پیارا بچہ اپنی زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہوگا کہ میرے بابا زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھ سے کھیلتے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھی۔ جب شام ہوئی تو اپنی باندی ام ایمن اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے فرمایا کہ امی جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔
ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے حضرت ام ایمن، اور یہ تینوں لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابواہ ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو وہ بہت تھکی سی لگ رہی تھی۔ راستے پر وہ اندر ہی اندر آنسوں کے گھونٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے معصوم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کی طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہی تھی، اور انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں، اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک درخت بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ کو کچھ تکلیف سی محسوس ہو رہی تھی، شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے حضور اپنی امی کو گھبرائی ہوئی دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور بار بار ہمارے حضور اپنی امی کو کہہ رہے تھے کہ امی جان آپ مجھ سے بات کرتی رہیں، آپ خاموش کیوں ہو، مجھ سے بات کرو۔ حضرت ام ایمن کہہ رہی تھی کہ اے آمنہ ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمنہ آنکھ کھول کر اپنے 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو نہیں دیکھا، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے حضور سمجھ چکے تھے آج تک ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا انتقال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے پردہ فرمانے سے کچھ لمحے پہلے اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے 6 سال کے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا اب میں جا رہی ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کوئی مجھے لینے آ گیا ہے، لیکن ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے جیسے وہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہو کہ آپ اجازت دیں میں آپ کی امی کو لے جاؤں۔ حضرت آمنہ نے اپنی باندھی ام ایمن کو مخاطب کر کے کہا، اے ایمن گواہ رہنا، میرا یہ 6 سال کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو ایک کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ وفات پا چکی تھی۔ ہمارے حضور کو فرشتے دلاسا دے رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل سب ہاتھ دست بست ہاتھ باندھے آپ کا مبارک چہرہ دیکھے جا رہے تھے، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو دیکھے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، امی جان آپ تو مجھ سے بات نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، مجھ سے باتیں کرو، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میرا مکہ، میں آپ کے سوا کون؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے۔ حضرت ام ایمن بار بار ہمارے حضور کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا تمہاری امی ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے لپٹ کر رو رہے تھے اور ام ایمن سے فرمایا، میں اپنی ماں کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میرا ان کے علاوہ کون ہے؟ میرے بہن بھائیوں، وہ کیسا منظر ہوگا کہ مکہ یا مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں کو اس دنیا سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو رہے تھے۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضرت ام ایمن تھی جو کہ گھر کی کنیز تھی۔ محترم ناظرین، اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مدینہ میں پہنچ کر وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم ہمارے حضور کی خالہ، ماموں یا نانی ہمارے حضور کے گلے سے لگا کر کچھ دلاسا دے دیتے، اور اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مکہ میں وفات دے سکتا تھا۔
کم سے کم ہمارے حضور کے چچا دادا عبد المطلب ہمارے حضور کو گلے سے لگا کر دلاسا دے دیتے اور مصیبت کے اس وقت میں ہمارے حضور کے لیے سہارا بنتے، لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگوں دیکھو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس کی خاطر میں نے ساری کائنات بنائی۔ اس بچے محمد سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں نے نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ محبت سے پکارا ہے۔ اے لوگوں، یہ محمد وہ بچہ ہے کہ جس کے اشارے پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے، جس کے ہاتھ اٹھتے ہی دنیا کا نظام ہی بدل جاتا ہے، جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جسے میں نے سارے جہاں کی خوبصورتی عطا کی ہے۔ آ جاؤ سارے ابوا کے لوگوں، ذرا اس بچے کو دیکھ لو۔ آج میرے محبوب کے ساتھ میرے فرشتوں کی جماعت اور ملائکہ صف باندھے کھڑے ہیں، تاکہ دیکھنے والے یہ نہ کہیں کہ محمد کی والدہ کی وفات ہوئی اور وہاں تھا کوئی نہیں۔ دیکھ لو، میرے جتنے فرشتے اور ملائکہ ہیں سب میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ہمراہ ہیں۔ حضرت ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی، اور جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگے تو ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کا آخری دیدار کیا۔ ام ایمن نے کہا، مجھے حضور کو گھر لے جانا چاہیے۔ حضرت ام ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت ام ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئیں کہ حضور کہاں گئے۔ دوڑتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر کچھ فرما رہے تھے۔ پھر ام ایمن نے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا چلو گھر چلتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں میں واپس آؤں گا۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دی۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک آمنہ کی قبر نظر آتی رہی، ہمارے حضور بار بار اپنی ماں کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہ سوئے اور برابر جاگتے رہے۔ جب حضرت ام ایمن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے ام ایمن، آمنہ کہاں ہے؟ تم تو 3 لوگ گئے تھے، پھر 2 لوگ کیوں واپس آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت ام ایمن رونے لگی اور ہمارے حضور دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب سمجھ گئے کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ام ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبد المطلب کی بھی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور کہا، میرے پوتے پر اتنی چھوٹی عمر میں باپ کا سایہ تو دیکھا بھی نہیں، اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے چچا پریشان تھے، ہر ایک کا چہرہ اداس تھا۔ سب ہمارے حضور کو دیکھے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن ہی سے کیسے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، ماں کی وفات کے بعد وہ کیسا منظر ہوگا جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی ماں کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزوں کو دیکھتے ہوں گے تو اس 6 سال کے بچے پر کیا گزرتی ہوگی۔ ماں کی وفات کے بعد ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش رہتے، کسی سے بات نہ کرتے۔ اس واقعہ کے کئی سالوں بعد ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ کا لشکر ہمارے حضور کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی ابوا کے مقام پر اپنے خیمے لگا دو، اور پھر ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر جا پہنچے جہاں آپ کی ماں کی قبر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر صبر و تحمل سے آپ کی مبارک آنکھوں سے مبارک آنسو نکل رہے تھے۔ صحابہ کرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ کئی گھنٹوں بعد ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا۔ ماں کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سنت عمل ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔